رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظران ساری حاضر خدمت ہیں اور ہم آپ کے لیے ایک نیا چیپٹر لے کے آئے ہیں، جملہ اسمیہ کے قواعد۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جملہ اسمیہ جو ہے ہم بیسک میں پڑھتے آئے ہیں، بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ، لیکن اب یہ ایڈوانس کورس ہے اور ہم اس میں اور زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہمارا ذہن کھلے گا اور ہم قرآنی آیات کو اور اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اور ایسے کیسے ہو گیا۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو خوب معلوم ہے کہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ جو ہے، جملہ اسمیہ میں کیا ہوتے ہیں چیزیں؟ جملہ اسمیہ میں ہوتی ہے مبتدا اور اس میں ہوتا ہے خبر، مبتدا پلس خبر۔ اس کے علاوہ اس کے اندر متعلق خبر بھی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے۔ یہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ۔ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے اور اس میں متعلق خبر بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم اس کے قواعد اچھے سے سمجھیں گے کہ کیا کیا ہیں۔ تو پہلی چیز آپ سمجھ لیجئے کہ مبتدا کی اصل اسم علم ہے، یعنی جتنے بھی مبتدا بنتے ہیں اس کی اصل اسم علم ہے، اور خبر جو ہے اس کی اصل اسم مشتق ہے۔ تو اسم مشتق آپ کو پتہ ہے، اسماء مشتقہ آپ نے پڑھے ہیں کہ کیا کیا ہیں وہ؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صفت ثابتہ، اسم تبدیل، اسم المبالغہ وغیرہ۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں۔ اعرابی حالت کیا ہوتی ہے مبتدا اور خبر کی؟ مرفوع، اور ان کا عامل جو ہے وہ معنوی ہوتا ہے، جو ایک نحوی حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے مبتدا سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نحوی حکم ہے۔ اچھا جی، تیسری بات ہے کہ مبتدا مفرد ہو تو معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے نا۔ معرفہ نکرہ کا کمبینیشن ہوتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مبتدا اور خبر میں نسبت ہوتی ہے جو خبر میں موجود حکم ہوتا ہے۔ مبتدا اور خبر میں نسبت ہوتی ہے جو خبر میں موجود حکم ہوتا ہے۔ جو خبر میں موجود حکم ہوتا ہے وہ دراصل مبتدا کے متعلق ہوتا ہے۔ اچھا جی، پھر ہے مبتدا اور خبر میں جنس اور عدد کی مطابقت رکھی جاتی ہے۔ یہ بھی اچھی طرح سے ہمیں معلوم ہے۔ پھر ہے کہ مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث آئے گی۔ اگر خبر محذوف ہو تو اس کی جگہ موجودن یا کائنن کا لفظ لایا جا سکتا ہے۔ اور پھر ہے استثناء۔ اب یہ دیکھیں کہ مبتدا کو نکرہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ مبتدا جو کیا ہوتا ہے؟ معرفہ، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا ہمیں نکرہ نظر آتا ہے، تو اس کی ہم وجوہات آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ چند ہی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ عمومیت لیے ہوئے ہو، جیسے اس کی مثال ہم نے لی ہے کلن فی فلکی یسبحون، نا، کہ کلن سب کے سب جو ہیں وہ اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں۔ تو کلن جو ہے یہ مبتدا ہے، یہاں فی فلکن جو ہے آپ کا متعلق ہے اور یسبحون اس کی خبر ہے۔ تو کلن جو ہے وہ عمومیت لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ من ینصر فی سبیل اللہ فہو مومن، ہے نا۔ یہ ایک مثال ہے، آیت نہیں ہے قرآن کی، کہ من ینصر، من جو ہے اس کے اندر ہے کہ جو کوئی مدد کرتا ہے اللہ کے راستے میں
تو کیا ہے اس میں من جو ہے یہ عمومیت لیے ہوئے ہے، اور یہ عنصر جو ہے یہ آپ کا من مبتدا بن کر آ گیا، اور فی سبیل اللہ جو ہے وہ خبر ہو گئی۔ اچھا جی، پھر ایک اور بات جو اس میں آتی ہے وہ یہ کہ دعا یا بد دعا، تو پھر نکرہ جو ہے وہ مبتدا لایا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں سلام علیکم، اس میں سلام مبتدا ہے اور علیکم اس کی خبر ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ دعائیہ لفظ ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ پھر دوسرا ہے کہ مثال ہے ویل للمطففین، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بد دعا ہے۔ تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ویلن جو مبتدا ہے اور للمطففین اس کی خبر ہو گئی، تو یہ جو ہے یہ نکرہ آ گئی۔ اچھا جی، ایک اور ہے کہ ایک قاعدہ اور ہے نمبر 8، اگر جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہو اور خبر جملہ اسمیہ ہو، جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر تو ہوتی ہے نا، لیکن خبر جو ہے وہ پوری کی پوری ایک جملہ اسمیہ ہے نا، تو کیا ہوگا کہ اس میں ایک چھپی ضمیر رابطے کا کام کرے گی اور لازماً مبتدا کی طرف لوٹے گی۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ لباس التقوی ذالک خیر، تو اس میں آپ نے یہ بات دیکھی کہ لباس التقوی ہے نا، یہ کیا ہے؟ معرفہ ہو گیا، تو یہ ہو گیا مبتدا۔ اچھا، اور ذالک خیر جو ہے یہ پوری خبر ہے جملہ اسمیہ کی شکل میں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس جملہ اسمیہ کو بھی ہم اگر اور اس کی ترکیب کرتے ہیں تو اس میں ذالک مبتدا بنتا ہے اور خیرون اس کی خبر بنتی ہے، اور جو ذالکہ ہے اس کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے، اور یہ ہوا کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یہ لباس التقوی کی طرف لوٹ رہا ہے کہ لباس التقوی جو ہے وہ بہترین ہے۔ تو ہم نے یہ بات نوٹ کر لی کہ کس طرح سے جو ہے وہ جو جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہے اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹ کس پہ رہی ہے؟ مبتدا پر۔ اچھا، پھر ہے جی اگر خبر جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ ہو، ہے نا، ابھی ہم نے دیکھی نا جملہ اسمیہ کی مثال دیکھی تھی ہم نے، تو اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ خبر اگر پورا کا پورا جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے تو وہ جنس اور عدد کی مطابقت رکھے گی اور اس میں موجود ضمیر رابطہ کا کام دے گی، ہے نا، اور وہ مبتدا کی طرف لوٹے گی۔ جیسے یہ مثال ہے زید یضرب، ہے نا، زید یضرب، زید مارتا ہے، یہ مارے گا، تو زیدون اس میں مبتدا ہو گئے اور یضرب جو ہے یہ خبر ہو گئی، اور یہ کس شکل میں آئی ہے؟ جملہ فعلیہ۔ تو جملہ فعلیہ کی شکل میں آ گئی، تو اور ہمیں یہ بات پتا ہے کہ یضربو کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، پہلا صیغہ ہے یہ، تو اس میں جو ہوا کے ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یہ زیدون کی طرف لوٹ رہا ہے نا، تو پھر یہ جو ہے ہماری رابطے کا کام دے رہی ہے ہوا کی ضمیر، اور یہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں حصر کے اسلوب کی طرف۔ حصر کا اسلوب کیا ہے؟ زیدن ہوا مدرسن، اس کو بھی آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ زیدن ہوا مدرسن، زید ہی مدرس ہے، تو زیدن مبتدا ہے اور ہوا جو ہے اس کی زیدن کی خبر کیا ہے؟ ہوا مدرسن۔ اب پوری خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ کی شکل میں آ گئی، اور اس میں ہوا جو ہے مبتدا ہے اس میں، اور مدرسن اس کی خبر ہے۔ تو اب اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے حصر کا اسلوب اس میں استعمال ہوا ہے، اور اس میں ہوا جو ہے وہ حصر کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح استفہام ہوتا ہے، استفہام کی مثال لے لیں، الحاقۃ ملحاقہ، الحاقہ مبتدا ہو گیا اور ملحاقہ پوری اس کی خبر ہو گئی نا۔ اب خبر کس کی شکل میں آ گئی؟ جملہ اسمیہ کی شکل میں آ گئی، لیکن اب ہم جملہ اسمیہ کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر ماں ہے، تو ماں جو ہے وہ مبتدا کا کام کر رہا ہے اس میں، اور ماں کے اندر جو ہے وہ ہوا کی ضمیر چھپی ہے، اور ہوا کی ضمیر کس پہ لوٹ رہی ہے؟ الحاقہ پہ لوٹ رہی ہے، اور خبر کیا ہے اس کی؟ ماں کی الحاقہ ہے۔ تو اب کیا مطلب ہوا؟ الحاقہ تو الحاقہ ملحاقہ، کیا ہے حاقہ؟ اچھا، اب یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کا حذف ہو، اگر جیسے اینا زیدن، ہے نا، جیسے سوال ہے کہ کوئی پوچھے کہ زید کہاں ہے، تو ہم جواب کیا دیتے ہیں؟
ہم کہتے ہیں فل مسجدی، مسجد میں ہے، تو اس میں دیکھیں اینا مبتدا ہو گیا. ہمیں پتا ہے کہ یہ حق صدارت حاصل ہوتا ہے استفہام کو نا، حروف استفہام یا اس میں استفہام جو ہے وہ جملے کے شروع میں آتے ہیں اور مبتدا بنتے ہیں. اور زیدن اس کی خبر ہو گئی، تو یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. لیکن اب یہ کوشچن ہے، تو اب یہ جب سب پوچھا کہ کہاں ہے تو کہا مسجد میں ہے، تو اس میں کیا ہے، اس میں ہوا محذوف ہے، اس کا مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے اور صرف خبر سے کام چلا لیا گیا نا. تو اس طرح قرآن مجید میں بھی آپ کو مثالیں مل جائیں گی اور ہر زبان میں یہ ہوتا ہے. ہماری زبان میں بھی ہم اس طرح پورے جواب دیتے ہیں، پورا جواب نہیں دیا جاتا اور مختصر سے بات کی جاتی ہے اور وہ بات جو ہے وہ مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے. اچھا دوسری مثال ہے اکل الطعام حرام فی دار المشرکی و شربها، ہے نا، کہ کھانا جو ہے وہ حرام ہے، کھانا کھانا حرام کہاں ہے، دار المشرک، مشرک کے گھر میں، اور اس کا پینا. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اکل الطعام جو ہے وہ مبتدا ہو گیا اور حرام خبر ہو گئی، ہے نا، معرفہ نکرہ ہو گیا نا یہ کمبینیشن. تو معرفہ اکل الطعام مبتدا، حرام خبر، فی دار المشرک کے متعلق ہو گیا، وہ عطف ہو گیا، اور شربوہا، شربوہا کے بعد جملہ نہیں ہے آگے، ہے نا، تو شربوہا مبتدا ہو گیا. تو اس میں کیا ہے، خبر محذوف ہے. اور خبر کیا ہو سکتی ہے، وہی ہو سکتی ہے جو پہلے بیان کر دی گئی، حرامون. ظاہر ہے جب کھانا حرام ہے تو پینا بھی حرام ہے وہاں، تو یہاں شربوہا حرامن تھا جو محذوف ہو گیا. یہ جو ہے ہمیں کس سے پتہ چل جائے گا، ہمیں سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی پہلے آ جاتا ہے تو اس سے ہمیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ محذوف ہے، مگر یہاں پر اس کے یہ مطلب ہیں. اچھا جی، پھر جملہ اسمیہ کا ایک اور ہے کہ مبتدا اور خبر بشکل مصدر معول، اور اس میں کیا ہے، الاحسان ان تعبد اللہ، احسان کیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کی عبادت کرنا یہ احسان ہے. تو الاحسان مبتدا ہو گئے اور خبر جو ہے یہ پوری مصدر معول جو ہے یہ خبر ہو گئی. تو ہم نے جب مصدر معول کو بنایا ان تعبد اللہ، تو کیا بنائیے، الاحسان عبادتک اللہ. ہمیں بنانا آتا ہے نا مصدر معول کے، ہم اس کو مصدر بناتے ہیں. تعبد سے ہم نے مصدر بنایا تو یہ عبادہ بنا، اور تا سے ہم نے جو ہے یہ کال نکالا تو یہ بن گیا عبادتک اللہ. تو احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو کرنا، یہ احسان ہے. اچھا جی، تو یہ بس آج کا ہمارا سبق ہو گیا. انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں حاضر ہوں گے جس میں ہم مبتدا کی تاخیر کے قواعد لے کر آئیں گے آپ کے لیے کہ مبتدا کیوں مؤخر کیا جاتا ہے، کہاں کہاں مؤخر کیا جاتا ہے. السلام علیکم.